دو چیزوں کا تذکرہ کیا، لیکن آج جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس خطبے میں یہ فرمایا کہ وہ قابل ثنا ہے کہ اس نے بے طلب نعمتیں دی۔ علیکم السلام۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ قابل ثنا ہے، اس نے بے طلب نعمتیں دیں، یعنی آپ نے اللہ سے مانگی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا کی۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو مانگتے ہیں روز، کوثر کہے گا میں تو روز مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ دے نہیں رہا۔ تو بے طلب تو وہ ہوتی ہیں جن کو طلب نہ کیا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی نعمات الہی جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ جانتے ہی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ کو عطا کی۔ فرض کیجئے کہ ایسے پھل فروٹ جو شاید ہم نے پہلے کبھی دیکھے نہیں تھے، جب آنکھ کھولی ماں کی گود میں بڑے ہوئے تو پھر جب ہم بازار میں گئے تو وہ پھل ہمیں نظر آئے، ہم نے وہ لیے کھائے۔ تو اللہ کی نعمات میں سے ایک یہ مادی نعمت ہے، اور معنوی نعمات اللہ تعالیٰ کی اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ معنوی طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی کہ آپ جامعۃ المنظر میں ملازم ہیں، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اور بے طلب نعمت ہے۔ آپ میں سے کسی نے یہ طلب نہیں کیا ہوگا کہ ہم اپنے فرض کریں جی ناصر شاہ صاحب اپنے گاؤں جھنگ میں بیٹھ کر، اس کے شاید ذہن میں بھی نہ ہو کہ لاہور کے اندر ایک حوضہ ہے، میں وہاں جاؤں گا، تو یہاں آ گئے۔ اس کے علاوہ اولاد نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی۔ اولاد ایک بہت بڑی نعمت خدا بندی ہے۔ بیٹے کے بارے میں کہا گیا وہ نعمت ہے، بیٹی کے بارے میں کہا گیا وہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر مانگے ہوئے دی۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ لفظ نعمت جو قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہم اللہ کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں، ہماری ولایت آپ کو اللہ نے عطا کی ہے۔ یہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بے طلب ملی ہے۔ آپ میں سے شاید کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھ کے مجھ سمیت ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بار الہ تو نے ہمیں اہل بیت کے دروازے پہ، اہل بیت کے دروازے کا راستہ دکھایا، تو نے ہمیں اہل بیت کے دین پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو وہ ہے جس نے امیر المؤمنین سے لے کر تا امام مہدی یہ ہمارے لیے 12 نعمتیں ہمیں عطا کی۔ نعمات الہی آپ شمار نہیں کر سکتے، یعنی وہ نعمتیں جو آپ کبھی اللہ سے نہیں مانگتے اللہ آپ کو دے دیتا ہے۔ بے شمار ماہ رمضان آئے گا، بے شمار نعمات الہی جو مادی نعمتیں ہیں آپ استفادہ کریں گے۔ اسی طرح جو ہے آپ عام دنوں میں یہ 13 رجب آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، سب سے بڑی عید غدیر کو کہا گیا سب سے بڑی عید۔ کیوں؟ اس لیے کہا گیا بڑی عید کیونکہ عید غدیر وہ عید ہے، انشاءاللہ آگے آئے گی، وہ عید ہے کہ جس سے دین کے تحفظ کا مکمل انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ہستیاں، یہ شخصیات، انہوں نے ہمیشہ دین کی کیا حفاظت کی۔ اس کے بعد فرمایا وہ مکمل نعمتیں دیں۔ پہلے کہا بے طلب نعمتیں دیں، پھر بھی فرماتے مکمل نعمتیں دیں، یعنی نعمات الہی کو بھی آپ کے اوپر کیا ہے؟ کامل کر دیا۔ خالق کائنات نے کیا کیا نعمات آپ کو دی ہیں، کوئی اس کا معاوضہ نہیں ہے۔ اولاد کا معاوضہ ہے، ماں باپ جیسی باعظمت شخصیات آپ کو اللہ نے عطا کی ہیں، اس کا معاوضہ دے سکتے ہیں؟ ایک عالم دین کہا کرتے تھے کہ ماں اور باپ کو آپ کہیں سے نہیں کاٹ سکتے، باقی رشتے لا سکتے، ماں باپ کا رشتہ نہیں لا سکتے۔ نہ ماں کا رشتہ کہیں سے لا سکتے ہیں، نہ باپ کا رشتہ کہیں سے لا سکتے ہیں، باقی رشتے آ سکتے ہیں۔ فرض کرے بھائی نہیں ہے،
بھائی کا رشتہ جو ہے، ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے، بھائی کا رشتہ لا سکتے ہیں کیسے؟ ایک بھائی، اللہ نہ کرے کسی کا بھائی چلا جائے، دنیا سے چلا گیا، اللہ نے اور بیٹا دے دیا، بھائی آ گیا، بہن آ گئی، لیکن ماں اور نہیں آئے گی۔ جو اپنی ماں ہے، جس کے شکم سے وہ پیدا ہوا ہے، وہ وہی رہے گی۔ جو باپ ہے، جس کی صلب سے وہ دنیا میں آیا ہے، اگر باپ دنیا سے چلا گیا ہے تو بس باپ چلا گیا ہے، پھر اس باپ کا بیٹا تو نہیں آ سکتا۔ ماں اس کی کہیں اور نکاح کرے، وہاں سے شاید اولاد آ جائے، لیکن وہاں سے اولاد نہیں آ سکتی۔ اسی طرح کیا ہے، ماں مر جائے، باپ اور شادی کرے، وہ اور ماں ہے، اس کی ماں نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعمات دی اللہ تعالیٰ نے، جو کہ جس کا معاوضہ آپ نہیں دے سکتے، اور ادراک سے بلند ہیں، یعنی وہ آپ کے عقلوں میں بھی نہیں آ سکتی، اتنی نعمتیں ہیں۔ یعنی کیا کمال کی بات جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے ان لوگوں سے معاوضے سے دور اور ادراک سے کیا ہے، بالاتر۔ بی بی کہہ رہی، کن کو کہہ رہی؟ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہہ رہی، حکومت کو کہہ رہی، حاکم وقت کو کہہ رہی کہ آپ سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ آپ خود سے سب کچھ بن گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کے پاس ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اہل بیت کو محروم کر دیا ہے، یہ ساری ہمارے باپ